اب حضرت علی نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے۔ یہ جھوٹ بولا ہے۔ شیخ کلینی نے مولا علی کی زبان سے یہ کوئی چیز نقل نہیں کی ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب کی تیاری جس عالم نے کرائی ہے، جن مولویوں نے کرائی ہے، وہ ناقص ہے، ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں صحابہ کے فضائل، لیکن کیا سارے صحابہ کے فضائل جن کو آپ صحابی کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ قرآن شیعہ نظریے کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کا نظریہ وہی ہے جو شیعوں کا نظریہ ہے، کیونکہ قرآن آ کے بعض صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بعض صحابہ کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی غلطیاں کہ خود قرآن کہتے ہیں کہ وہ معاف نہیں ہو سکتی، جیسا کہ جنگوں سے فرار۔ قرآن کہتے ہیں جو جنگ سے فرار کرے بغیر کسی عذر کے، الا متحرفا للقتال اور متحیزا الى فئة، اس سے جو ہے ان دو کے علاوہ کوئی فرار کرے تو جہنم اس کی جگہ ہے۔ کہ اسی قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ منافقین موجود ہیں، اور رسول اللہ کے دور میں منافقین موجود ہیں، پوری سورہ منافقون نازل ہوتی ہے، پھر رسول کے بعد کوئی منافق نہیں ہے، سارے رضی اللہ بن جاتے ہیں۔ رسول کے دور میں 300 منافق غزوہ احد سے واپس ہو جاتے ہیں۔ رسول کے دور میں یہ منافقین یہ اپنی مسجد بناتے ہیں، مسجد درار۔ یہ منافقین جنگ احزاب میں اب خندق کھودی گئی ہے، سارے کفار موجود ہیں، اور اسی طرح یہودیوں کی سازشیں ہیں، اندر یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا۔ یہ منافقین موجود ہیں۔ لیکن اچھا پھر یہ بھی کہ رسول اللہ جب جاتے ہیں تبوک تو کیا کرتے ہیں؟ واپسی پہ یہ لوگ رسول اللہ کے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو شہید کر دیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم قرآن میں، ذرا صحابہ کی بات دیکھتے ہیں، آپ خود دیکھیں، لیکن قرآن میں بیان کروں۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر ہے 38، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اثقلتم الی الارض، تو زمین سے چمٹ جاتے ہو، آگے جاتے ہی نہیں ہو، نکلتے ہی نہیں ہو۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ کہ یہ جو بھاگ گئے تھے احد کے دن، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو متزلزل کیا تھا، یہ شیطان کے پیروکار بن گئے۔ یہ آپ دیکھیں، تريدون عرض الدنیا، ان صحابہ میں سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، تو تم میں سے جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو یہی ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خود اس قرآن نے صحابی کو واثق ہے کہ فاسق ہے۔ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر لے کے آئے تو اس خبر کے بارے میں تحقیق کریں۔ کون تھا یہ فاسق؟ خود ان کی کتاب میں آپ دیکھیں، یہ معارف القرآن ہے۔ معارف القرآن جناب شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی شریر فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے، ان پر کوئی الزام لگائے، تو اس کی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ فاسق کون تھا؟ اس آیت کا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اس آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے مفتی شفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان ہے، یہ کہہ رہے ہیں صحابہ میں فاسق بھی ہوتے ہیں۔